کلام شیئر کریں گے. تھینک یو جیسس. ہالیلویا. آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے چند آیات جو ہے وہ تلاوت کریں گے. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 42، باب نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 9 ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے یسایا نبی کا لکھا گیا صحیفہ پرانا عہد نامہ 42 اور اس کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے. ہالیلویا. پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس. خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو. سب بولو آمین. اس طرح ایک اور ورس ہم تلاوت کریں گے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے نیا عہد نامہ پولس رسول کے لکھے گئے خط اور کرنتھیوں کے کلیسیا کا نام لکھا گیا دوسرا خط، اس کا باب نمبر 5. کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط اور اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 17 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پڑھیں گے ہم. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو. سب بولو آمین. سب کہیں اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں، ہم ڈلیور کیے جائیں. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی سے چرا نہ سکے. اے خداوند میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ میرے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے، یہ میرے ترقی کرنے کی وجہ ہے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین. ہالیلویا. ایک بار ہم خداوند کی تعریف کریں گے آج کے دن کے لیے. خداوند نے آمین. ہالیلویا. ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے آیات تلاوت کی. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ خداوند کا کلام سنیں گے تو آپ کا دھیان جو ہے صرف اور صرف خداوند کے کلام کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ اس بات کا اپنے گھر سے آپ ذہن بنا کے آئے ہیں کہ خداوند یہ نیا سال جو ہے ہمارے لیے خوشیوں کا سال ہو، ہمارے لیے برکتوں کا سال ہو، تو آج کا ورڈ جو ہے خداوند کہتا ہے پھر وہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا اگر آج تم میرے کلام کے اوپر کیا کرو گے؟ دھیان دو گے. اگر ہم اس کے کلام کو عزت دیں گے تو خداوند کہتا ہے میں تمہیں ڈبل عزت دوں گا. آمین. ہالیلویا. خداوند کے کلام میں آج ہم نے پڑھا کہ خداوند کہتے ہیں دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقعہ ہو میں تم سے بیان کرتا ہوں. پھر ہم نے پڑھا کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا. خداوند خدا آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جتنی بھی پرانی باتیں تھیں پچھلے سال جو تم نے دیکھا 2020 میں، اگر تم میرے کلام کے مطابق چلو گے، میرے ساتھ تم ٹائم سپینڈ کرو گے، اگر تم نے 2020 میں
سنڈے مس کیے اور تم چرچ میں نہیں آئے، تم میرے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے نہیں آئے، تم میرے پاس نہیں آئے، اور ہاں اگر تم اور ان دنوں میں اس سال میں اگر تم نے اپنی زندگی میں تنگ دستی دیکھی، اگر تم نے پریشانی دیکھی، اگر کوئی بیماری تمہارے گھرانے کا حصہ تھا، اگر کسی طرح کی کوئی بھی پرابلم تمہارے گھرانے کا حصہ تھا، اگر کوئی کرائے کا گھر جو ہے اس میں تم رہ رہے تھے، تو خداوند کہہ رہے ہیں آج آپ سے کہ جب تم میرے کلام کے مطابق چلو گے، میری مرضی کو پورا کرو گے، تمہاری روشیں جو ہیں وہ میرے کلام کے مطابق ہوں گی، تو وہ پرانی باتیں جو تم اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہو دوبارہ ان کو تم کبھی نہیں دیکھو گے، بلکہ کیا ہوگی، وہ پرانی باتیں گزر چکی ہیں اور تمہاری زندگی میں نئی باتیں ہوں گی کہ میں تمہیں نیا گھر دوں گا، میں تمہیں اچھی صحت دوں گا، میں تمہارے بچوں کو کاروبار دوں گا اور تمہارے گھرانوں کو چمکاؤں گا۔ آمین، ہلیلویا۔ قرآن کہہ رہے ہیں دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی، میں تمہیں نئی باتیں بتاتا ہوں۔ نئی باتیں یہ ہیں کہ جو کچھ آپ پرانی لائف آپ کی گزر چکی ہے، لیکن آج آپ نئے سال میں نیو ایئر کے لیے اوپر جو ہے اس کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے نیا سال جو ہے تب ہی بلیسنگز والا ہوگا جب یہ تم عہد کر کے جاؤ گے کہ یہ سال میں خداوند کے ساتھ سپینڈ کروں گا۔ ہاں زندگی اگر میری 25 سال ایج ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، جتنی بھی ایج ہے، میں نے جتنے بھی سال دنیا کے ساتھ گزارے، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ گزارے، ہاں اس بات کا آج میں عہد کرتا ہوں کہ یہ سال جو ہے میں خداوند کے ساتھ سپینڈ کروں گا۔ ہلیلویا۔ اگر آپ اس بات کا عہد کرو گے کہ خداوند میں نے دنیا کو خوش کیا، میں نے لوگوں کو خوش کیا، اپنے باس کو خوش کیا، اپنے گھرانے کو خوش کیا، تو میں وہ بلیسنگز نہیں لے سکا جو میں مانگ رہا تھا، لیکن خداوند خدا آج میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، اس سال میں صرف تجھے خوش کروں گا، تیری حضوری میں بنا رہوں گا۔ تو اگر آپ یہ عہد کر کے جائیں گے تو میں آپ کو سائن کرتا ہوں، یہ پروفیٹیکلی ورڈ ریلیز کرتا ہوں کہ خداوند خدا آپ کو ایسا خوش کرے گا کہ آپ ساری زندگی خداوند کی تعریف کریں گے اور ہر سال آپ اسے سجدے کریں گے۔ آمین، ہلیلویا۔ خداوند خدا کہہ رہے ہیں دیکھو پرانی باتیں کیا ہو چکی ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، میں تمہیں نئی باتیں بتانے والا ہوں۔ ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ اپنے آپ ہیپی نہیں ہوتا، اسے ہیپی بنانا پڑتا ہے۔ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اپنے آپ یہ ہیپی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنے پچھلے سال جو ہے اپنے خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا، اپنے خداوند کو ٹائم نہیں دیا، تو پھر آپ جو ہے آپ کا سال جو ہے شاید وہ ہیپی نہ گزرے۔ لیکن مجھ سے، میں آپ کو پھر سے خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی پیپر کے اوپر سائن لے لیجئے گا کہ اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ یہ سال میں خداوند کے ساتھ گزاروں گا، تو پھر یہ سال جو ہے آپ کے لیے ہیپی ایسٹ ایئر ہوگا۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ خداوند نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ کیا آپ کر سکتے اس سے کچھ جدا ہو کے کچھ بھی؟ لوگ تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے بغیر ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم چرچ نہ بھی جائیں تو ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمارے لیے یہ بھی ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ خداوند تو کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور کرسچنز کی آج پرابلم یہ ہے کہ وہ خداوند سے جدا ہو کر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس ورس کو بھول چکے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہو اپنی زندگی میں ہر کام کو پورا کرنا، اپنی زندگی میں ہر بلیسنگز کو دیکھنا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو خداوند کے ساتھ جڑنا ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کے نزدیک جانا ہے، تاکہ خداوند خدا اپنے کلام کے حصوں کو آپ کی زندگی میں کیا کر سکے، پورا کر سکے۔ سب کہیں ایک خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول، اپنے ذہن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیری ہلیلویا۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ اپنے آپ ہیپی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہیپی بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں خداوند کے ساتھ عہد کر کے جا رہا ہوں، تو پھر یہ سال جو ہے آپ کے لیے ہیپی ایسٹ سال ہوگا۔ خداوند کہتا ہے جو چیزیں تم نے پچھلے سال میں دیکھی، جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں وہ بلیسنگز دکھاؤں گا جو تم نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کی، جو تمہاری ایڑیاں تم نے رگڑ لی، تم بھاگے دنیا کے پیچھے لیکن وہ تمہیں مل نہیں سکی، لیکن جب تم نے عہد کر لیا کہ یہ سال تم میرے ساتھ سپینڈ کرو گے تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ جائیں گی۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ آج خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ اگر آپ مسیح میں ہو، اگر واقعی آپ ریئل کرسچن کا عہد بننے کا عہد کر چکے ہو، تو آپ کیا ہو، آپ پھر مسیح میں ایک نئی مخلوق ہو۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ اگر
اگر آپ جانتے ہو، اب اس بات کو سمجھتے ہو کہ میں مسیح میں ہوں اور میں ایک نئی مخلوق ہوں، میری زندگی میں سے جتنی بھی پرانی باتیں تھیں وہ سب جا چکی ہیں اور آج کے بعد میری زندگی میں سب کچھ نیا ہونے والا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، سب بولے تھینک یو جیسس، کہ میں زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں آیا ہوں۔ آمین۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ اگر آپ اس بات کا عہد کر کے جا رہے ہو کہ ہاں واقعی میں ایک کرسچن ہوں، اور خداوند کا کلام آج کہہ رہا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ اگر اس بات کا اپنے ذہن میں لے کے جا رہے ہو کہ آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں تو کرسچن ہوں، پیچھے تو مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں مسیح تھا، ہاں اب میں اگر مسیح میں ہوں تو خداوند کہہ رہا ہے میں آج سے نئی مخلوق ہوں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ پرانی چیزیں، اگر میری زندگی میں کوئی پرانی اس طرح کی چیز تھی جو مجھے ڈسٹرب کرتی تھی، اگر کوئی میری پرانی روش تھی، اگر جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اگر کسی طرح کی چغلی کی عادت تھی، جیلسی کی عادت تھی میرے اندر، تو آج خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں تیرے اندر میں سے جانی چاہیے، تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں ایک نیا انسان، ایک نئی مخلوق بناؤں گا، کیونکہ پرانی چیزیں تیری لائف سے جائیں گی اور نئی چیزیں جو ہے تیری زندگی میں آئیں گی۔ ہلیلویا۔ آج بہت سے لوگ جو ہے کہتے تو ہیں کہ ہاں میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے، چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھ سے ہو نہیں پاتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے بس میں ہے، اگر آپ کے بس میں یہ ہے کہ میں کھانا کھانے کو دل تو کرتا ہے اور آپ کھانا کھا لیتے ہو، تو پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ میں یہ بری عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں تو آپ کا اس کا مطلب آپ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اگر آپ کا کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے اور آپ نہیں کھاتے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں یہ بری عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں چھوڑ نہیں سکتا، تو جب کھانا کھانے کو دل کرتا ہے اور آپ کھا لیتے ہو، پھر آپ کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ وہ تو آپ اپنے جسم کی اپنی باڈی کی جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے اس کو تو پورا کرتے ہو، لیکن جو اسپرٹ کی ڈیزائر ہوتی ہے اس کو پورا کرنے سے جو ہے وہ کرسچن لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ ہاں جو باڈی کے کام جو ہیں وہ آپ نہیں بھی کرنا چاہتے وہ آپ کر جاتے ہیں۔ اس لیے جو پرانی چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں سے نکالو گے تب ہی خدا جو ہے آپ کی زندگی میں نئی چیزوں کو ایڈ کریں گے، نئی بلیسنگز کو ٹھہرائیں گے۔ پرانی چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ، چغلی، نشہ بازی، حرام کاری، ہر طرح کی بری ہیبٹس جو ہے اگر آپ اس کو باہر نکالیں گے تو خدا ان کو کن میں تبدیل کرے گا؟ خدا ان کو برکتوں میں تبدیل کرے گا، اور آپ کیا کرو گے؟ خداوند کی تعریف کرو گے۔ ہلیلویا۔ خداوند آج آپ سے بات کر رہے ہیں ہم سب سے کہ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں، یعنی یہ بات کہ تم کیا ہو، اگر تم واقعی ریئل کرسچن ہو تو تم کیا ہو؟ تم ایک نئی مخلوق ہو، اور جو نئی مخلوق ہے اس کی زندگی میں پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نیا ہو گیا۔ ہلیلویا۔ مرتقی، بائبل مقدس میں لکھا ہے مرتقی کیا تھا؟ مرتقی ایک ایسا انسان تھا جو کیا کرتا تھا؟ پھاٹک کے اوپر کھڑا رہتا تھا، ایک عام انسان تھا، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب حامان جو ہے آیا کرتا تھا، شہر میں داخل ہوتا تھا پھاٹک سے، تو سارے لوگ اسے کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے، اور ان کے بیچ میں مرتقی بھی کیا کرتا تھا؟ وہ کھڑا رہتا تھا، لیکن اس نے عہد کیا تھا کہ میں کیا کروں گا؟ میں خداوند کے کلام کو پورا کروں گا اور میں کسی بھی انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، میں کسی بھی غیر ایماندار کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو جب اس نے خداوند کے کلام کو پورا کیا تو خدا نے اس کو پرانی انسانیت سے اس کو ایک نیا انسان بنا دیا، اور کیا ہوا کہ وہی حمان جو ہے جو کیا کرتا تھا، جو لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے جھک کے سجدہ کیا جائے، تو بائبل مقدس آتی ہے کہ جب مرتقی جو ہے وہ خداوند کے کلام کے اوپر کھڑا رہا، خداوند کے کلام کے مطابق وہ چلتا رہا، تو بائبل مقدس آتی ہے کہ خدا نے ایک ایسی ریزن پیدا کر دی، ایک ایسی وجہ پیدا کر دی کہ وہی مرتقی جو ہے اسے بادشاہ کا لباس پہنایا گیا، اسے انگوٹھی پہنائے گی، بادشاہ کی پوشاک پہنائے گی، اور بادشاہ کے گھوڑے کے اوپر بٹھا کر اس سے پورے شہر کا کیا کروایا گیا؟ اسے وزٹ کروایا گیا۔ خدا نے کہا جب تم میرے ساتھ چلے ہو اور میں نے تمہاری زندگی میں اپنے کلام کو پورا کیا ہے، اور تمہاری جو پرانی لائف تھی، جو تم پھاٹک کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ غیر ایماندار جا رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن تم نے اسے سجدہ نہیں کیا بلکہ تم میرے ساتھ اڑے رہے، کھڑے رہے، اور میں تمہاری زندگی میں یہ نئی بات کرتا ہوں کہ وہی حمان جسے لوگ جھک کے سجدہ کرتے تھے، آج وہی حمان کیا کرے گا؟ اسی گھوڑے کی لگام کو پکڑے گا اور تمہیں پورے شہر میں ڈوبائے گا بادشاہوں کی طرح۔ آمین، ہلیلویا۔
اب جب شیطان کے سامنے آپ جب گھٹنے نہیں ٹیکتے نا، آپ اڑے رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، اس کا رزلٹ چاہے موت ہو، تو خدا پھر اسی شیطان کو کیا کرتا ہے، ایسا مجبور کر دیتا ہے کہ ایسی ریزن پیدا کرتا ہے کہ وہی شیطان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کا چرچا کرنے کے لیے، آپ کی تعریف دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ آمین، ہاللیلویا۔ پچھلے سال میں اگر آپ خداوند کے ساتھ آپ نے جتنا بھی ٹائم سپینڈ کیا، جتنا بھی آپ چلے ہو، لیکن آپ کو اس سال یہ عہد کرنا ہے کہ میں اس سنڈے کو، میں کوئی بھی جو میٹنگ ہے، کوئی بھی سنڈے ہے، وہ میں مس نہیں کروں گا۔ اور یہی ریزن ہے کہ رات کو جب ہم نے میٹنگ کی تو وہ بیٹے بیٹیاں جنہوں نے کوئی بھی سنڈے مس نہیں کیا، ہم نے جس طرح بھی چرچ کی طرف سے جو بھی ہم نے ان کو بیسٹ پرفارمنس کا ان کو جو بھی ہم نے ایوارڈ دیا ہے، ریوارڈ دیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اور وہ ہماری طرف سے نہیں تھا، وہ خداوند کی طرف سے تھا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند خدا جو ہے جب اس میں ہم محنت کرتے ہیں تو خداوند خدا کہتا ہے کہ مجھ میں کی گئی محنت کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ لیکن بیکار بہت سے لوگ اپنی محنت کو بیکار کر دیتے ہیں جب وہ کسی پریشر کے نیچے آ کے نا شیطان کے سامنے جھک کے سجدہ کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ شیطان نے کہیں باہر سے نہیں آنا ہوتا، وہ ہمیشہ آپ کے جو سب سے کلوز لوگ ہیں نا، ہمیشہ وہ انہی کو استعمال کرتا ہے۔ پترس خداوند کے سب سے کلوز تھا اور شیطان نے اسی کو استعمال کیا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پترس دور ہو جا، بلکہ کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو کیا کرتا ہے، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس نے کہیں سے باہر کسی کو نہیں پکڑنا، کیونکہ باہر کے لوگوں کی آپ زیادہ بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا آپ کرتے، لیکن وہ انہی کو پکڑتا ہے جن کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، جو آپ کے سب سے زیادہ کلوز لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اسی لیے جب بھی آپ خداوند سے پریئر کرو تو خداوند سے کہو کہ خداوند کیا کر، تو میری اسپرچل آئیز کو اوپن کر تاکہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں جو مجھے تجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ سب کہیں اے خداوند اس سال میری اسپرچل آئیز اوپن ہو جائیں تاکہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں جو مجھے تجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں روحوں کو پرکھنے والا بنوں، کیونکہ تیرا کلام کہتا کہ روحوں کو پرکھنے والے بنو۔ اے خداوند مجھے یہ برکت دینا کہ میں روحوں کو پرکھنے والا بنوں اور تیرے کلام کو پورا کرنے والا بنوں، میری اسپرچل آئیز اوپن ہو جائیں، ان دا مائٹی نیم آف دا جیسس کرائسٹ، آمین، ہاللیلویا۔ جب آپ شیطان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، آپ اڑے رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، تو مردگی جو ہے وہ اڑا رہا، کھڑا رہا، تو اس سے پھر کون سی پوشاک پہنائی گئی؟ بادشاہ کی پوشاک پہنائی گئی، اس کے ہاتھ میں رنگ پہنائی گئی اور گھوڑے کے اوپر بٹھایا گیا، اور اس کی لگام کس نے پکڑی ہوئی تھی؟ حمان نے پکڑی ہوئی تھی۔ وہی حمان جو کہتا تھا اے مردگی تو مجھے جھک کے سجدہ کر، مردگی کہتا ہے میں کسی غیر ایماندار کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ سر جھکے گا تو صرف زندہ خداوند کے سامنے جھکے گا۔ آمین۔ خداوند نے کہا تو مجھے عزت دے رہا ہے نا، ڈونٹ وری، میں بھی تجھے ایسی عزت دوں گا کہ یہی حمان جو تجھے آج پریشر کے نیچے لے کر آ رہا ہے، یہی حمان جو ہے تیرے گھوڑے کے لگام کو پکڑے گا اور تجھے پورے شہر میں کیا کرے گا؟ تجھے وزٹ کروائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں 2020 میں آپ سے بچھڑ گئی ہے، آپ کی کوئی بھی جاب ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی بھی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، اگر وہ بچھڑ چکا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف جو ہے نا، اس کا باپ جو ہے وہ دوسرے بیٹوں کو کیا پہناتا تھا؟ وہ بلیک اینڈ وائٹ کپڑے پہناتا تھا، لیکن اس دور میں وہ یوسف کو کیا پہناتا تھا؟ 7 رنگ کا وہ ایک چوگا پہناتا تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یعقوب جو ہے وہ زیادہ پیار کس کے ساتھ کرتا تھا؟ یوسف کے ساتھ کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف جو ہے وہ دوسرے بھائیوں سے ڈیفرنٹ تھا، اپنے باپ کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اپنے باپ کو ہر بات وہ سچی بتاتا تھا، اور یہی ریزن تھی کہ یعقوب جو ہے یوسف سے کیا کرتا تھا؟ زیادہ پیار کرتا تھا، اور اس نے اسے کیا کیا؟ اسے 7 رنگ کا چوگا پہنا دیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے جیلسی، کس بات کو دھیان سے سنیے گا، اس کے بھائیوں نے اس سے جیلسی کی اور اس سے وہ 7 رنگ کا چوگا چھین لیا، اور اس سے کیا کیا؟ اسے 20 روپے میں بیچ دیا، اور اسے مصریوں کے آگے ان کا غلام بنا کے اس کے آگے بیچ دیا، اور وہ چوگا لا کے کیا کر دیا؟ اس کے باپ کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یوسف کیا کر گیا ہے؟ یوسف مر گیا، اسے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، اسے کھا گیا ہے کوئی جانور۔ اب انہوں نے کیا اس سے چھینا تھا؟ اس سے وہ 7 رنگ کا چوگا چھینا، اور سمجھے اس بات کو کہ اب جو ہے یوسف کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ کبھی بھی اس کا نام و نشان جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ 2020 میں پچھلے سالوں میں آپ سے چھن چکی ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. وہ کوئی بھی چیز آپ کی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ریلیٹیوز، کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی جاب ہو سکتی ہے، آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، یا کسی طرح سے کوئی بھی آپ کے لیے پروفیٹیبل چیز ہو سکتی ہے جو آپ سے چھن چکی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے جب اس سے 7 رنگ کا چوگا چھین لیا گیا تو خداوند خدا نے اس کی زندگی میں ایک ایسی ریزن پیدا کی، ایسی وجہ پیدا کی. خداوند خدا نے اس کو استعمال کیا. لیکن استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ یوسف کو گناہ کرنے کا موقع ملا، لیکن یوسف نے اپنے دکھوں میں بھی، اپنی پریشانی میں بھی یوسف نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا. اس نے خداوند کے ساتھ کوئی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. تو وہی جو 7 رنگ کا چوگا اس سے چھین لیا گیا تھا، جب خداوند کے ساتھ وہ بنا رہا، چلتا رہا، تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند خدا نے اس 7 رنگ کے چوگے کو بادشاہ کی پوشاک میں چینج کر دیا. اسے بادشاہ کی پوشاک پہنائی گئی، اس کے گلے میں ہار پہنایا گیا، اور اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنائی گئی، اور اسے پورے مصر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. آمین. میں نے کہا اگر آپ سے کسی طرح کی کوئی 7 رنگ کا چوگا آپ کو لگتا ہے آپ اسے بڑا پیار کرتے تھے، اگر وہ آپ سے چھین چکا ہے تو خداوند خدا کہتے ہیں اگر تم میرے ساتھ بنے رہو گے، کوئی گناہ نہیں کرو گے، تو اس سال میں تمہیں بادشاہ کی پوشاک پہناؤں گا، میں تجھے ہیرے اور زیورات پہناؤں گا، وہ بلیسنگز دوں گا جو تم نے پچھلے سال میں نہیں دیکھی تھی. آمین. ہاللیلویا. خداوند کہہ رہا ہے میں تیری زندگی میں ایک ایسی ریزن، ایک ایسی وجہ پیدا کروں گا کہ تجھے پھر رونا نہیں پڑے گا. یوسف اپنے دکھوں کو بھول گیا، اپنی پریشانیوں کو بھول گیا، کیونکہ خداوند خدا نے اس کی زندگی میں بہت سی ریزنز، بہت سی وجوہات پیدا کر دی. اسے چھینا کیا گیا تھا؟ 7 رنگ کا چوگا. اگر آپ کا دشمن آپ سے 7 رنگ کا چوگا چھین کے وہ بڑا خوش ہے نا، تو اسے خوش ہونے دیں، لیکن آپ اپنا رول نبھائیں کہ آپ خداوند کے ساتھ بنے رہیں. آپ کے دشمن کے سامنے جو ہے میرا اور آپ کا زندہ خداوند خدا اس 7 رنگ کے چوگے کو بادشاہ کی پوشاک میں تبدیل کر دے گا. آمین. ہاللیلویا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے آگے تیرے ایک ایسی دسترخوان بچھاؤں گا کہ اس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں ہوں گی. اس کے بھائی اس وقت اس کے دشمن بنے، اسے 7 رنگ کا چوگا چھینا، تو خداوند خدا نے اس یوسف کے جب خداوند کے ساتھ بنا رہا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو خداوند نے کیا کیا؟ اس کے سامنے ایک ایسی ٹیبل بچھا دی کہ اس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں. اور ایک ٹائم آیا کہ اسی مسا کی ضرورت اس کے بھائیوں کو بھی پڑی، جس نے انہیں بھیج دیا تھا، جنہوں نے اس کو بھیج دیا تھا. اس کو پھر اس کے مسا کی ضرورت پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ کس کے پاس آئے تھے؟ یوسف کے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے نا. تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیوں آئے تھے، کیونکہ یوسف خداوند کے ساتھ بنا رہا. پرانی باتیں گئیں اور پھر نئی بات کیا آئی؟ پرانی بات یہ تھی کہ یوسف کے پاس ایک 7 رنگ کا چوگا تھا، لیکن نئی بات جب وہ خداوند کے ساتھ بنا رہا تو وہ نئی بات اس کی زندگی میں یہ بنی کہ خداوند خدا نے اس 7 رنگ کے چوگے کو بادشاہ کی پوشاک میں تبدیل کر دیا. ہاللیلویا. خداوند خدا اگر وہ یوسف کا خدا تھا تو وہ آپ کا بھی وہی خدا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں. اگر تم مسیح ہو تو تم ایک نئی مخلوق ہو. لیکن اگر تم میں ملاوٹ ہے، اگر تم صرف نام کے جان، پیٹر، الزبتھ تم بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر جو ہو تم نئی مخلوق نہیں ہو، تم وہی پرانی مصر والی زندگی میں پھنس کے بیٹھے ہوئے ہو. مصر والی زندگی کون سی ہے؟ وہ غلامی والی زندگی ہے. کسی انسان کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بیماری کے غلام ہیں، غریبی کے غلام ہیں، کرائے کے گھروں کے غلام ہیں، تنگ دستی کے غلام ہیں. اگر آپ ابھی تک اسی لائف میں، مصر والی لائف میں ہو، تو پھر آپ مسیح نہیں ہو، بلکہ آپ ایک پرانی مخلوق بن کے بیٹھے ہوئے. لیکن یسوع مسیح کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسیح میں واقعی تم نے مجھے پہچان لیا ہے، تم نے میرے کلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، تو تم کیا ہو؟ تم ایک نئی مخلوق ہو. تو تمہاری زندگی میں سے پرانی چیزیں جائیں گی اور میں نئی چیزوں کو کیا کروں گا؟ تمہاری زندگی میں لے کر آؤں گا. یوسف کی زندگی میں سے پرانی چیزیں گئیں اور یوسف کی زندگی میں نئی بلیسنگز آئیں. کیوں آئیں؟ اگر وہ خداوند کے ساتھ بنا نہ رہتا، اپنے دکھوں میں، پریشانیوں میں بھی پوتیفر کی بیوی کے ساتھ وہ گناہ کر لیتا اور خداوند کے سامنے روتا، کڑکڑاتا اور ہر طرح کی برے کام کرتا، تو اس کی جو اس نے کیا رہنا تھا؟ اس نے پرانی کی پرانی مخلوق ہی رہنا تھا. نہ اس نے خود بچنا تھا، نہ اس نے اپنے گھرانے کو بچانا تھا. خداوند کی یہ پلاننگ ہے آپ کے لیے کہ جب آپ مصیبت، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں واقعی ایک ریل کرسچن ہوں، تو خداوند کی یہ پلاننگ ہے کہ تم ایک نئی مخلوق ہو. تمہاری زندگی میں سے پرانی چیزوں کو میں نکال دوں گا اور نئی بلیسنگز کو لے کر آؤں گا. وہ بلیسنگز جو ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمہارے گھرانے کے لیے ہوگی اور پوری دنیا کے لیے ہوگی. آمین. ہاللیلویا. وہ آپ کے لیے، آپ کو صرف آپ کو بلیس نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے.
آپ کے وسیلہ سے وہ دنیا کو بچانا چاہتا ہے. جس طرح سے جب یوسف کو اس کو بلیس کیا تو یوسف کے وسیلہ سے اس نے پورے مصر کو بلیس کر دیا, اور مصر کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے گھرانے کو بھی بلیس کر دیا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں سے کوئی بھی چیز آپ سے چھن چکی ہے 2020 میں, تو اس کو لینے کا آپ کے پاس ایک ہی سیکرٹ ہے, ایک ہی راز ہے کہ آپ کو خداوند کے ساتھ بنے رہنا ہے. اس کے ساتھ کوئی کڑکڑانا نہیں, گلا شکوہ نہیں کرنا, بلکہ خداوند خدا سے یہی کہنا ہے کہ خداوند میری خوشی جو ہے وہ تیری مرضی پوری کرنے میں ہو. خداوند تو دے یا نہ دے, تو ہی میرا خدا ہے. تو جس کنڈیشن میں مجھے رکھے گا تو ہی میرا خدا ہے. جب آپ کے ورڈز اس طرح کے ہوں گے تو خداوند نے کہاں پہ لے کر جانی ہے بلیسنگز, اسے بلیسنگز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں, وہ آپ کو دے گا اور آپ کو کھڑا کرے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہلیلویا. خداوند خدا آج آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں تمہیں نئی باتیں بتاتا ہوں. جو بھی تم نے 2020 میں دیکھا ان کو بھول جاؤ, اب تم میرے ساتھ چلنا شروع کرو, پھر دیکھنا میں تمہاری زندگی میں تمہیں نئی باتیں نہ صرف بتاؤں گا بلکہ ان کو پورا بھی کروں گا, کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے, کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو سب نیا ہو گیا. ہلیلویا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ سے چھن چکی ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند خدا آپ کی زندگی میں ایک ایسی ریزن, ایک ایسی وجہ پیدا کرے گا کہ آپ اپنے دکھوں کو بھول جائیں گے اور خداوند خدا کی کیا کریں گے, آپ تعریف کریں گے. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. آپ کو خداوند کے ساتھ چلنا ہے, آپ کو عہد کرنا ہے کہ خداوند جس طرح سے بھی میں نے, اگر میں تجھے جانے یا انجانے میں ٹائم نہیں دے پایا, اگر جانے یا انجانے میں نے 2020 میں اس سے پہلے سالوں میں اگر میں نے تیری روح کو رنجیدہ کیا ہے تو میں تجھ سے کیا کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. سب کے اے خداوند اگر جانے یا انجانے میں نے تیری روح کو رنجیدہ کیا ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اگر میں نے کسی انسان کی روح کو رنجیدہ کیا ہے تو میں اس سے دل سے معافی مانگتا ہوں. اگر کسی نے میری روح کو رنجیدہ کیا ہے تو میں اس سے دل سے معاف کرتا ہوں. اے خداوند یہ سال میرے لیے ترقی کا سال ہو, برکت کا سال ہو, چھٹکارے کا سال ہو. اے خداوند اس سال میں نہ میں صرف خود بچایا جاؤں بلکہ میں دوسروں کو بچانے والا بنوں, مسیح کے نام میں. آمین, ہلیلویا. سب کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ خداوند خدا آج ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے تو اگر تم سے کوئی چیز چھن بھی گئی ہے اور پھر بھی تم میرے ساتھ وفادار ہو تو میں تو پہلے ہی تمہارے ساتھ وفادار ہوں. اس چیز کو جو ہے میں ایک اچھی چیز میں کنورٹ کر کے تجھے کیا کروں گا, میں تجھے واپس دوں گا. میں نے آپ کو یوسف کی بات بتائی کہ کس طرح سے وہ 7 رنگ کا چوگا جب اسے چھین گیا, اس کے دشمن جو اس وقت اس کے بھائی بنے ہوئے تھے, لیکن وہ یہ نہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اس سے 7 رنگ کا چوگا چھین نہیں رہے بلکہ اس کو بادشاہ کی پوشاک پہنانے کے لیے اسے مصر میں بھیج رہے ہیں. اسے پورے مصر کا وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم اسے کہاں بھیج رہے ہیں, ہم اسے مصر میں بھیج رہے ہیں. مرتگی جو ہے جب خداوند کے ساتھ کھڑا رہا تو خداوند خدا نے اس کی غریبی کی حالت کو ختم کیا, اس کی پرانی لائف کو ختم کیا, اور جب غیر ایماندار شیطان کے سامنے اس کے شیطان کو جھک کے سجدہ نہیں کیا تو پھر خداوند خدا نے ایک ایسی ریزن پیدا کی کہ خداوند خدا نے اس کو بھی کیا کر دیا, اس کو بھی بادشاہ کی پوشاک پہنا دی. آپ ان کو دونوں کو اگر دیکھو تو دونوں کی پرانی لائف جاتی رہی. کب جاتی رہی؟ جب وہ خداوند کے ساتھ بنے رہے. کوئی گناہ نہیں کیا, شیطان کو سجدہ نہیں کیا, تو خداوند نے ان کی پرانی لائف کو ختم کیا اور خداوند نے ان کی زندگی میں نئی باتوں کو ظاہر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, کیا نا. نئی بلیسنگز بھی دی, وہ ایسی بلیسنگز دی کہ وہ سب کے لیے باعث سے برکت بنی. آمین, ہلیلویا. جب آپ کی زندگی میں سے پرانی چیزیں جاتی ہیں تو خداوند اس طرح کی بلیسنگز ٹھہراتا ہے کہ آپ ساری زندگی کیا کرتے ہو, خداوند کی تعریف کرتے ہو. یہ پلاننگز جو ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہیں. آپ کو دیکھنا ہے اس بات کو کہ میرا جو یہ سال ہے یہ اپنے آپ ہیپی نہیں بننے والا. اگر ہم صرف روایتی طور پہ لوگوں کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر, اور گھر میں جا کے ہم سوچ رہے ہیں ہائے پتہ نہیں میرا گزارا کس طرح سے ہوگا, یہ کس طرح سے ہوگا, ویسے کس طرح سے ہوگا, تو خداوند یسوع مسیح ہم سے کہتے ہیں کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے, کیونکہ حقیقی تسلی میرے پاس ہے, حقیقی اطمینان میرے پاس ہے. لیکن لوگوں کی پرابلم یہ ہے وہ اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ خداوند سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. اپنی مصیبت کو کہتے ہیں خداوند سے بھی بڑا ہے, اس کے پاس جا کے ٹائم سپینڈ نہیں کرنا, اس کے ساتھ نہیں چلنا اور اپنی پرابلم کے آگے پیچھے گھومتے رہنا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ہم ریزالو کریں, اس کو حل کریں. اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ آپ چھوٹی سی پرابلم میں پھنسیں اور آپ اسی کے گرد گھومتے رہو اور اب کبھی بھی آپ کا دھیان خداوند کی طرف نہ جائے.
لیکن آپ کو اس بات کو پتا ہونا چاہیے کہ جب مصریوں کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کے چھٹکارے کا دن تھا تو شیطان نے ان کے اوپر پرابلمز جو ہیں وہ بڑھا دی تھی تاکہ وہ اپنے اس پرابلم میں پڑے رہیں اور کبھی بھی خداوند کے بارے میں جان نہ سکے. ان کا کام بڑھا دیا گیا, ان کی مصیبتیں بڑھ گئی, ان کے دکھ بڑھ گئے, لیکن انہوں نے خداوند کے نام کی دہائی دینا نہ چھوڑی اور خداوند سے وہ دعا کرتے رہے, خداوند کے ساتھ بنے رہے. تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کھڑا کر کے ایک ہی رات میں مصر کی غلامی میں سے اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا. ہاللیلویا. لیکن جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں, اگر آپ اپنے آج لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت مطمئن ہے, ان کو اپنی پرابلمز کو مینٹین رکھنے کا بہت شوق ہے, اپنے دکھوں کو مینٹین رکھنے کا بہت شوق ہے, اپنی مصیبتوں کو مینٹین رکھنے کا بہت شوق ہے, ان سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے. مینٹین کس طرح سے رکھتے ہیں؟ چرچ میں نہ جا کے, کبھی روزہ نہ رکھ کے, کبھی دعا نہ کر کے, کبھی بائبل مقدس نہ پڑھ کے, پاکیزگی میں نہ چل کے, وہ اپنی زندگی کی ساری پرابلمز کو بڑی خوشی کے ساتھ مینٹین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو مینٹین نہیں رکھنا چاہتے, آپ کہتے ہو کہ مجھے نفرت ہے, اس غریبی سے مجھے نفرت ہے, اس بیماری سے مجھے نفرت ہے, اس تنگ دستی سے مجھے نفرت ہے, اس غریبی اس کرائے کے گھر سے مجھے نفرت ہے, تو پھر آپ کو اپنا رول نبھانا ہے, آپ کو فاسٹنگ کرنی ہے, آپ کو پریئر کرنی ہے, آپ کو پاکیزگی میں چلنا ہے, آپ کو کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو خدا کہتے ہیں اگر تجھے اس کلام اس بیماریوں سے نفرت ہے, اس پرابلم سے نفرت ہے, تو میں تو پہلے ہی ان بیماریوں سے بہت نفرت کرتا ہوں, کیونکہ خدا یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ بیماریوں سے اتنی نفرت کرتے تھے, اسی لیے انہوں نے ایک کم 40 کوڑے کھائے. اب سوچو وہ کتنی نفرت کرتے ہوں گے کہ ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی باڈی کے اوپر ایک کم 40 کوڑے کھائے. وہ کہتا ہے میں تو پہلے ان سب چیزوں سے نفرت کرتا ہوں, ہاں اگر اب تو میرے ساتھ بن گیا ہے اور تجھے بھی ان چیزوں سے نفرت ہو گئی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں مینٹین رکھنا نہیں چاہتا, میں بنائے ہوئے نہیں رکھنا چاہتا, بلکہ خدا میں تیرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتے ہیں جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے تو تم آمین بھی نہیں کہو گے, تو یہ پرابلمز, یہ بیماریاں, یہ تنگ دستی, یہ کمزوریاں تم اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھو گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ یہ باتیں جو ہیں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو بڑی لکھی باتیں نہیں بلکہ ان چیزوں کو ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, اپنی زندگی میں دیکھا ہے پورے ہوتے ہوئے. اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو روحانی طور پہ لڑنا پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو اپنی غریبی سے باہر آنا, اپنی بیماری سے, اپنی تنگ دستی سے, اپنی شرمندگی سے اگر آپ باہر آنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنا رول نبھانا ہے. اور پھر جب خداوند اپنا رول نبھاتا ہے نا تو خدا آپ کے دشمن جو ہیں, لوگ جو ہیں, وہ آپ کی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں. آمین, ہاللیلویا. یوسف نے اپنا رول نبھایا, پھر خداوند نے اپنا رول نبھایا. مردگی نے اپنا رول نبھایا اور خداوند نے پھر اپنا رول نبھایا. ہاللیلویا. داؤد جو ہے وہ بھی پرانی زندگی اس کی کیا تھی؟ اس کی یہی تھی نا کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا, جنگلوں میں وہ رہتا تھا. لیکن خداوند نے جب اسے مسح کیا تو خداوند کہتا ہے اب تو کیا کرے گا, تجھے میں نے مسح کیا ہے. بائبل مقدس آتی ہے کہ اسے 16 یا 17 سال کی عمر میں مسح کیا گیا, لیکن بادشاہ وہ کب بن رہا ہے؟ 30 سال کی ایج میں. اس کے دوران جو ہے خداوند اسے چیک کرتے رہے, اسے پرکھتے رہے کہ کیا جو میں نے تجھے مسح دیا ہے کیا اس کو پا کے تو خوش ہے, یا اگر تیرے پر پرابلم آئی, مصیبت آئی اور تو نے میرے ساتھ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیا. لیکن بائبل مقدس آتی ہے, اگر پوری بائبل مقدس پڑھ لو, داؤد نے کہیں بھی خداوند کے ساتھ گلا یا شکوہ اس نے نہیں کیا, بلکہ وہ ہر بات میں کہتا ہے میں دن میں 7 مرتبہ خداوند کی تھینکس گیونگ کرنے چاہتا ہوں. زبور 119 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 163 ہے, وہ کہتا ہے میں دن میں 7 مرتبہ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں, چاہے میرے اوپر دکھ ہو, پریشانی ہو, مصیبت ہو, لیکن میرے منہ سے ہمیشہ خداوند کی تھینکس گیونگ نکلتی ہے. آمین, ہاللیلویا. جب وہ خداوند کے ساتھ بنا رہا تو خداوند نے اسے اس پرانی زندگی میں سے نکالا اور پہلے اسے کیا کیا, یہودا کا بادشاہ بنا دیا, اور پھر اسے چیک کیا, اور پھر جب وہ بنا رہا تو پھر اسے پورے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھید کی باتیں ہیں کہ اپنے دکھوں میں بھی, اپنی پرابلمز میں بھی جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم پانی میں سے تو کے گزرو گے, پانی تمہیں ڈبو نہیں پائے گا. آگ میں سے تو کے گزرو گے, آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی. جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے, میرے کلام کو پورا کرو گے, تو میں تمہیں کیا کروں گا, میں تمہیں پہلے سے زیادہ اچھی برکتیں دوں گا.
اگر تمہارے پاس 7 رنگ کا چوگا تھا تو میں تمہیں وزیر اعظم کی پوشاک پہناؤں گا، میں تمہیں بادشاہ کی پوشاک پہناؤں گا۔ اگر تم پھاٹک کے اوپر کھڑے ہو کر تم دیکھتے تھے کہ لوگ غیر ایماندار کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن تم میرے کلام کے اوپر اڑے رہے، کھڑے رہے اور کسی سے تم ڈرے نہیں اور میرے ساتھ چلتے رہے، انکار کر دیا شیطان کو سجدہ کرنے سے، تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر تمہیں بادشاہ کے گھوڑے کے اوپر بٹھا کر بادشاہ کی پوشاک پہناؤں گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لیکن اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں سے پرانی باتیں بھی چلی جائیں، غریبی بھی چلی جائے، تنگ دستی بھی چلی جائے، ہر طرح کی پرابلم بھی چلی جائے، اور ہم اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنا نہ چاہیں، وہی گناہوں والی زندگی، جھوٹ والی زندگی، تو پھر آپ چاہے جتنی مرضی لمبی لمبی پریئر کرتے رہیں، تو وہ آپ کو وہ بات ہے کہ آپ کے پاس ایک تھیلی ہے اور آپ اس میں آٹا ڈالتے جا رہے ہو اور شیطان نے نیچے سے سوراخ کیا ہوا ہے اور وہ نیچے سے ویسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی تھیلی پکڑ لیتے ہیں، شیطان نیچے سوراخ کر دیتا ہے اور اس کو وہ پریئرز کے ساتھ، فاسٹنگ کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، کلام کے ساتھ بھرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سوراخ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اپنی بری روشیں نہیں چھوڑتے، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، تو شیطان بھی پھر ناچتا رہتا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے کہ تو اپنی برکتوں کی تھیلے کو بھر تو رہا ہے، لیکن جو نیچے سے سوراخ ہوا ہے وہاں سے ساری لیک ہوتی جا رہی ہے، اور سوراخ جو ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا بلکہ وہ ہم خود کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں گناہوں کو بنا کر۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی بازار میں آپ ٹینکی لینے کے لیے جاتے ہو نا، جب ٹینکی آپ لینے جاتے ہو تو وہ آپ کو کس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کی گارنٹی ہے لائف ٹائم، اس میں یہ کبھی بھی لیکیج نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم کیا کرو، تم کبھی بھی اس میں سوا مار کے اسے لیک نہ کرو، اپنے آپ یہ کبھی بھی پانی اس میں سے لیک نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ لوگوں کی جو ہے، اگر تم میرے ساتھ بنے ہوئے ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو، آپ لوگوں کی پوری گارنٹی ہے کہ آپ کے اندر سے کبھی بھی مسا لیک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ کے اندر سے بلیسنگز لیکس نہیں ہو سکتی، بشرطہ کہ تم نے اس کے اندر گناہ کا سوا نہ مار کے اسے لیک نہ کیا۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ بنے رہو گے، آپ اس کے ساتھ اڑے رہو گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میری جو بلیسنگز کا تھیلا ہے اس کے اندر میں نے گناہ کا سوا مار کر اس کو لیک نہیں کرنا اور شیطان کو موقع نہیں دینا، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ابلیس کو موقع مت دو۔ موقع ہم خود دے دیتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، پاکیزگی میں بھی چلتے ہیں، کلام مقدس بھی پڑھتے ہیں، اور موقع کہاں پہ دیتے ہیں؟ جب ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، جب ہمیں بری روشیں آ جاتی ہیں، غلط کام آ جاتے ہیں، تو آپ جو ہو اپنی بلیسنگز کے تھیلے کے اندر آپ خود ہی سوراخ کر رہے ہوتے ہو، تو پھر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا۔ شیطان جو ہے وہ بھی اس کو بھی آپ خود الو کرتے ہو آپ کی زندگی میں کام کرے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم خود اس کو موقع دیتے ہو، اور خداوند سختی سے منع کر رہے ہیں کہ ابلیس کو موقع مت دو۔ آج لوگ کہتے رہتے ہیں، آج کسی کو اگر چھینک بھی آ جائے نا تو کہتے ہیں یہ میری زندگی میں شیطان نے کر دیا، شیطان نے کر دیا، شیطان نے ایسے کر دیا۔ تو شیطان بھی اپنا سر پکڑ کے خداوند کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو سنبھال، اپنے لوگوں کو سمجھا، اگر ان کی زندگی میں ان کو چھینک بھی آ جائے نا تو یہ ساری باتیں میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایون کہ ان کا قصور جو ہے وہ خود کا ہوتا ہے۔ تو ہر کام جو ہے وہ شیطان نہیں کرتا، کچھ چیزیں، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہم اپنے لیے خود کریٹ کر لیتے ہیں، اپنی بلیسنگز کی تھیلی میں ہم خود ہی سوراخ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بلیسنگز بنی رہے تو آپ کو اس بات کو آج لے کے جانا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے اگر تم مسیح میں ہو تو تم ایک نئی مخلوق ہو، تم اگر نئی مخلوق ہو تو تم اپنی جو بلیسنگز کا تھیلا ہے تم اس میں کبھی بھی سوراخ ہونے نہیں دو گے، کسی بھی گناہ کا سوا مار کے، کسی بھی بری روش کا سوا مار کے تم کبھی بھی اس میں سوراخ نہیں کرو گے، اور کبھی بھی ابلیس کو موقع نہیں دو گے کہ وہ تمہاری بلیسنگز کو کیا کرتا رہے، اس میں سے نیچے گراتا رہے۔ سمجھ لگی ہے اس بات کو؟ میں نے سمجھائی، اگر سمجھ لگی ہے تو خداوند کی تعریف کیجیے۔ آمین۔ خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سے پرانی باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاتا ہوں؟ میں تمہیں نئی باتیں بتاتا ہوں کہ اگر تم مسیح میں ہو تو تم واقعی ایک نئی مخلوق ہو، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم پھر سے ان ورسز کو پڑھیں گے، عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 42 اور اس کے آیت نمبر 9 میں پڑھوں گا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر ہم نے
دوسرے کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 ورس میں ہم نے پڑھا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج کے کلام کے لیے ہم مسز آسما نے ان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے۔ تھینک یو جیسس۔